اور صوبائی نگران ہے لجپال آقا نے بڑا نوازا ہوا ہے. گدائے کوچائے حبیب گدائے مرکز زمین عزت ماب محترم مقام تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی محبت اور عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے. مل کے ذرا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. ایک ہاتھ بلند ہوگا, مل کے بولیے نعرہ تکبیر. اب دونوں ہاتھ بلند. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں, آج کے اس اجتماع میں ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف ثنا کے لیے جمع ہوئے ہیں. بعض اوقات ذہن کچھ ہوتا ہے لیکن کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا, ایک روایت کا مفہوم ہے کہ 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. ایک موضوع ہے جس کی طرف مجھے بہت زیادہ آج کچھ اسلامی بھائیوں نے اصرار کیا. ہمارے حاجی نجم بھائی, انہوں نے بھی اس پر بالخصوص کہ آج ہماری اس اقبال ٹاؤن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کے حوالے سے وہ گفتگو ہو. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں, یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. بہت بڑی خوش نصیبی ہے ہماری. اور اللہ تعالی جل جلالہ نے ہم پر اتنا کرم کیا کہ وہ پیارا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. کتنی کریمی ہے ہمارے پروردگار کی, کتنا کرم ہے میرے مالک کا. کوئی اپنا محبوب نہیں کسی کو دیتا. اللہ کریم جل جلالہ نے اپنا وہ سونا محبوب
ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قد جو ہے وہ تحقیق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پکی بات۔ جاءکم آ گئے تمہارے پاس، جاء آنا، جاءکم آئے تمہارے پاس۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ جاءکم، اس پر غور کیا جائے تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج میں آپ کے ضیاء کوٹ میں، یہاں اقبال ٹاؤن میں کیا کہیں گے؟ شگوفرا سے میں آیا ہوں یا یہاں بنا ہوں؟ آیا ہوں نا، کہیں تھا تو آیا نا، تھا تو آیا نا۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بات ہوتی، اللہ کریم فرماتا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ سورہ توبہ میں فرمایا لقد جاءکم رسول، بے شک آ گئے تمہارے پاس رسول۔ یہاں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، بے شک آ گئے رب کی طرف سے روشن دلیل اور اللہ نے اتارا تمہاری طرف کھلا نور۔ جاءکم آ گئے تمہارے پاس، تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے تو آئے نا۔ اور یہ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا، امام بخاری کے استاذ الاستاذ مصنف عبد الرزاق میں بھی حدیث پاک نقل کرتے ہیں، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ ارشاد فرمایا تھا کہ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ ایک حدیث میں فرمایا کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یعنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، آپ کے نور کو تخلیق فرمایا، اور پھر جہاں اللہ نے چاہا یہ نور رکھا، پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چپکایا، پھر اس نور کو پاک اور طیب اسلاب اور ارحام میں منتقل کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل کنانہ میں، پھر حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان سے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر میں یہ نور چمکایا۔ تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے خواب میں ابو البشر جناب آدم علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے آمینہ تجھے مبارک، انک حملت بخیر الخلق، آمینہ تو ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ کی ماں بننے والی ہے۔ انبیاء بشارتیں دیتے تھے آمینہ تجھے مبارک ہو کہ تو رسولوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے، آمینہ تجھے مبارک ہو کہ تو سید الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شان کے ساتھ جلوہ گر ہوئے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مکہ المکرمہ میں ان کے گھر سے بیٹھے بٹھائے ملک شام کے محلات دکھا دیے۔ اتنا نور چمکا، اتنا نور چمکا، اور آپ کی ولادت باسعادت کے وقت آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے، بت جہاں کہیں تھے اوندے منہ زمین پر گر پڑے، خانہ کعبہ وجد میں آ کے حضرت آمینہ کے مکان کی طرف جھک گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس شان کے ساتھ ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا،
اس سجدے کے ساتھ یہ ظاہر بھی کر دیا کہ طیب و طاہر پیدا ہوئے، اور بچے ہوں گے جو کسی اور صورت میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شان کے ساتھ جلوہ گر ہوئے کہ طیب و طاہر، آپ پاک اور پاک کرنے والے اور اس شان والے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوا، ناف بریدہ، ختنہ شدہ، خوشبوؤں میں لپٹے ہوئے، اور رب حبلی امتی کی دعائیں مانگتے ہوئے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد جاءکم برہان، آ گئے تمہارے پاس روشن دلیل۔ برہان کہتے روشن دلیل کو، مفسرین اس کی تفسیر سراپا معجزہ بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت، اپنی قدوسیت پر دلیل بنا کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ جانتے ہیں کہ دعوے کی دلیل جتنی مضبوط ہوگی دعویٰ اتنا زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا، دلیل جتنی زیادہ بے عیب ہوگی دعویٰ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ کسی بھی دعوے کی صداقت کے لیے اس کی دلیل کا مضبوط ہونا لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلیل بنا کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو خود فرماتے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہے، اللہ تعالیٰ کو پانا چاہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روشن دلیل بنا کر بھیجا، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ ایک میں بلکہ سادہ سی مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ مسجد ہے اور میں کہوں یہ مسجد بہت پیاری ہے، اس کا حال دیکھو، اس کا ڈیزائننگ، اس کا نقشہ، اور اس کی تعریف کرو تو اس کا بنانے والا جو ہے وہ یہاں موجود ہو۔ اب بتائیں کہ اس کی مسجد کی تعریف سن کر اس کے دل میں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اگر میں اس میں کچھ نقائص بیان کروں، میں کہوں کہ اس میں فلاں خامی رہ گئی، فلاں نقص رہ گیا، فلاں چیز درست نہیں ہے، فلاں چیز درست نہیں ہے، تو جو اس کو بنانے والا ہے اس کے دل میں اس سے خوشی آئے گی؟ تو یہ خود بخود پیاری نہیں بن گئی نا، اور یہ خود بخود اس میں نقص نہیں رہ گیا، یہ خود تو بنی نہیں۔ اگر اس میں اچھائیاں میں بیان کر رہا ہوں تو اس میں اٹ مینز بنانے والے نے بہت اچھا بنایا اس کو، اور اگر اس میں نقائص بیان کر رہا ہوں تو اٹ مینز بنانے والا یا تو فن میں ماہر نہیں تھا، یا اس نے اپنے فن کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یا تو وہ ماہر نہیں تھا بنانے میں، اس کو مطلب اتنی جو ہے وہ مہارت نہیں تھی، یا پھر اس نے اس میں انصاف سے کام نہیں لیا۔ اب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کچھ دیا ہے، جتنا دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بنایا؟ اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، اصل میں سرکار کی تعریف کے ساتھ ساتھ ان کے بنانے والے خالق کائنات کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی، قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سرکار میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کچھ عطا کیا اور کتنا عطا کیا، اس کو شمار میں لائے کون؟ اس کو شمار کرے کون؟ غور تو کرے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء کے ساتھ ناموں کا علم سکھایا، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا معجزہ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلزار کھلا دیا، حضرت اسماعیل کو پتھر کو کاٹنے والی چھری کے نیچے محفوظ رکھا، حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عصا کا معجزہ عطا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندھوں کو کھیارا کرنے کا، مردوں کو زندہ کرنے کا، کوڑ کے مریض کو شفا دینے کا معجزہ عطا کیا۔ الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 معجزے دیے، کسی کو 4 معجزے دیے، لیکن جب باری میرے اور آپ کے آقا مولا امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی تو ایک معجزہ
نہیں, 2 معجزے نہیں, 3 معجزے نہیں, 4 معجزے نہیں, فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم, بے شک آگے تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل, یعنی سراپا معجزہ, ان کے سر سے لے کر پاؤں تک انہیں سراپا معجزہ بنا دیا. ان کے بال معجزہ, ان کی پیشانی معجزہ, ان کی آنکھیں معجزہ, بینی اطہر معجزہ, لعاب دہن معجزہ, زبان اطہر معجزہ, لبھائے مبارکہ معجزہ, ان کے قدم معجزہ, ہاتھ معجزہ, انگلیاں معجزہ, ناخن معجزہ, سینہ معجزہ, ان کا پسینہ معجزہ, ان کے قدموں کی برکت سے ان کا مدینہ معجزہ. جذب القلوب الی دیار المحبوب میں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ کوئی کوڑ کا مریض مدینے جائے, مدینے کی مٹی چہرے پہ مل لے, اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا. وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, جن کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنگ احد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر آئے. آنکھ ضائع ہو گئی, اب بارگاہ رسالت میں استغاثہ ہے, فریاد ہے, مانگ رہے ہیں. سرکار آنکھ ضائع ہو گئی. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, روایت طویل ہے بخاری میں, مشکات میں, آنکھ چاہیے, جنت چاہیے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جنت کے سودے کر رہے, جنت عطا کر رہے, آنکھ کی طلب کی. سرکار ہمارے بزرگ علماء بڑے پیارے انداز میں مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, گویا یوں کہہ رہے تھے کہ سرکار جنت میں میرے آقا آپ کریم ہیں, اپنے کرم سے عطا کر دیں, اور آنکھ میں نے مانگی ہے میری طلب پر عطا فرما دے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا, آنکھ اپنی جگہ پہ رکھ دی. راوی کہتے ہیں کہ فرق محسوس نہیں ہوتا تھا کہ حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم سے خوشبوئیں آتی تھی, ان کا بدن خوشبودار تھا. ام عاصم آپ کی زوجہ کہتی ہیں کہ ہم بہترین سے بہترین عطر منگاتی. قصائص کبریٰ کی دوسری جلد کے صفحہ 84 پر یہ حدیث ہے. ام عاصم کہتی کہ میں نے پوچھا, عتبہ اتنا مہنگا عطر کہاں سے لاتے ہیں؟ اور میں تو سادہ تیل لگاتا ہوں, اتنا مہنگا عطر تو میں نہیں لگاتا. وہ کہتی کسی محفل میں تم چلے جاؤ, سب سے زیادہ تمہاری خوشبو ہوتی ہے. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے نکل آئے, پھوڑے, پھنسیاں, درد بہت تھی. میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں, گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. لات نہیں تو کرتے ہی نہیں نا, کسی سوالی کو انکار تو کرتے ہی نہیں. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ حضور میرے جسم میں تکلیف بہت ہے. فرمایا میں نے اپنی قمیض اتاری, ستر ڈھانپا لیٹ گیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعاب دہن میرے جسم پہ لگانا شروع کیا. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرا درد بھی جاتا رہا, زخم بھی جاتے رہے, اس دن سے آج تک میرے بدن سے خوشبوئیں آ رہی ہیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے, مشکات شریف میں یہ روایت ہے, دیگر بھی کتب حدیث میں اس طرح کا واقعہ ملتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا. چند جو تھے اس کا آٹا بنا کر چند افراد کے کھانے کا اہتمام کیا. خندق کی کھدائی ہو رہی تھی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا حضور 2-3 افراد اپنے ساتھ لیں, ہمارے گھر دعوت پہ تشریف لیں. اور میں خندق والوں چلو جابر نے ہماری دعوت کی ہے. حضرت جابر گھر کی طرف دوڑے, زوجہ سے کہنے لگے آج بڑی شرمندگی اٹھانا پڑے گی. انہوں نے کہا کیوں؟ سرکار 1000 سے زیادہ صحابہ کرام کو لے کر آ رہے ہیں, بنے گا کیا؟ آپ کی زوجہ نے کہا جابر آپ نے بتایا نہیں تھا کہ کھانا کتنا سا ہے؟ فرمانے لگے میں نے عرض کیا آقا کھانا کتنا سا ہے, کیونکہ سرکار پھر بھی سب کو لے کر آ رہے ہیں, ہوگا کیا؟ آپ کی زوجہ فرمانے لگی جابر جب ہم بتا چکے کہ کھانا کتنا سا ہے, پھر اللہ اور اس کا رسول ہمیں رسوا نہیں کریں گے. اللہ اور اس کا رسول ہمیں رسوا نہیں کریں گے, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. سرکار حضرت جابر فرماتے ہیں میری زوجہ کے الفاظ نے مجھے جتنا سکون دیا میں بیان نہیں کر سکتا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, گھر میں ہنڈیا کی طرف گڑے, اپنا لعاب دہن, لعاب دہن سمجھتے نا,
ہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے. ہمارے منہ میں ہوگا تھوک لیکن وہ اللہ کے محبوب ہے. یہ لعاب دہن ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہنڈیا میں ملایا, آٹا منگوایا, آٹے میں لعاب دہن ملا دیا, فرمایا جابر روٹی بنوانا شروع کرو. حضرت جابر فرماتے کھانا بننا شروع ہوا. 10 صحابہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں بھیجتا رہا. 10 صحابہ آتے کھا کے چلے جاتے, 10 صحابہ آتے کھا کے چلے جاتے, اسی طرح 10 کر کے آتے رہے. حضرت جابر فرماتے 1000 سے زیادہ صحابہ اکرام وہ کھانا کھا گئے, کھانا پھر بھی باقی تھا. میں نے کھایا, گھر والوں نے کھایا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا, محلے میں تقسیم کر دیا گیا. پھر امام بخاری نے ایک اور جگہ پر روایت لکھی ہے کہ جب حضرت جابر کے گھر دعوت تھی اور کھانا کھلایا گیا, ہڈیاں جو تھی نا, ان ہڈیوں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک رکھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان ہڈیوں کے اوپر رکھا. راوی کہتے میں نے دیکھا کہ وہ بکری کا بچہ جس کو کھا لیا گیا تھا, ان ہڈیوں میں جان پیدا ہوئی اور وہ بکری کا بچہ کان جھاڑتا ہوا زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. گھر گئے, زوجہ کہنے لگی جابر یہ بکری کا بچہ تو ذبح کر دیا تھا. فرمانے لگے ہاں اللہ کے محبوب نے سب کو کھلا بھی دیا, ہمیں زندہ کر کے دوبارہ عطا بھی فرما دیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے, عرض کرتے آقا ہمارے ہاں ایک کنواں ہے جس کا پانی پیا نہیں جاتا, اتنا کڑوا پانی, اتنا کھاری پانی ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ملا دیا. راوی کہتے پورے مدینے کے پانیوں میں سب سے میٹھا پانی اسی کنویں کا ہو گیا. حضرت سیدنا محمد بن حاتب رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ہاتھ جل گیا, تکلیف بہت تھی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن وہاں لگا دیا. راوی کہتے ہیں فوراً ان کا زخم شفا یاب ہو گیا. جنگ بدر میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا بازو کٹ گیا, ایک کٹا ہوا بازو لے کر آئے, آقا میرا بازو ٹوٹ گیا. میرے کریم میرے مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر بازو جوڑ دیا. راوی کہتے ہیں میں نے بڑھاپے میں دیکھا ان کو, جسم میں نکاہت کمزوری آتی بڑھاپے میں, لیکن وہ بازو جو لعاب دہن مصطفیٰ سے جڑا ہوئے جوانوں کی طرح کام کرتا تھا. وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے لعاب دہن میں اتنی برکتیں ہیں, اب غور کریں تو پورے بدن میں کتنی برکتیں ہوں گی. سراپا معجزہ جو بنایا ہے. 27ویں پارے میں سورۃ القمر کی پہلی آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اس آیت کی تفسیر میں مفسر شہیر حکیم محمد مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, کفار نے جنہوں نے انکار کیا, ابو جہل پیش تھا. ابو جہل نے حبیب بن مالک یمنی کو یمن سے بلوایا. اس کا مکے والوں پر بڑا اثر رسوخ تھا, لوگ اس کی بات مانتے تھے. حبیب یمنی کو بلایا کہ حبیب اپنے مکے والے ان لوگوں کو سمجھاؤ, یہ تو اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں, ان کو روکو. حبیب بن مالک آیا, ابو جہل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایتیں لگانے لگا, یوں کرتے ہیں, یوں کر دیا, یوں کر دیا. حبیب یمنی کہنے لگا جن کی شکایتیں کر رہے ہو ان کو بھی بلا لو, ان کی بھی بات سن لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. ابو جہل کہنے لگا نہیں ان کے سامنے نہیں جانا. کہنے لگا کیوں. ابو جہل کہنے لگا کہ تم ان کے سامنے گئے تو پھر ہمارے ہاتھ سے تو گئے, ان کے سامنے کیا ہوگا. کہنے لگا کہ جادو چلا دیں گے معاذ اللہ. حبیب یمنی کہنے لگا میں بات ہی ایسی لایا ہوں جس پر جادو چل ہی نہیں سکتا, وہ کام ہی وہ کہوں گا جس پر وہ جادو کر ہی نہیں سکیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا, تشریف لے آئے. حبیب یمنی کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں, یہ مکے والے لوگ کہتے ہیں جو آپ پر ایمان نہیں لاتے, یہ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں, جادو زمین پر چلتا ہے آسمانوں پر نہیں چلتا. اور ایک بات میں دل میں رکھ کر آیا ہوں, نبی کے سوا پہچانے گا کوئی نہیں, جانے گا کوئی نہیں, کرے گا کوئی نہیں. کہنے لگا دو باتیں ہیں, اگر یہ دو معجزات دکھا دے تو میں آپ کو نبی مان لوں, کیونکہ چاند جو ہے وہ یہ آپ مطلب اس پر جادو نہیں چل سکتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, چاند کے نصیب چمک اٹھے, چاند کی تو قسمت چمک اٹھی, وہ محبوب کا اشارہ مل گیا. وہ چاند جو بچپن میں محبوب کے اشاروں پہ چلتا رہا ہے, وہ چاند جو سرکار کے اشاروں پہ کھیلتا رہا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بچپن میں آپ کا بڑا کمال دیکھا. فرمایا کیا. کہنے لگے آقا میں نے دیکھا آپ اپنے جھولے میں مہد میں ہوتے تھے, آپ اشارہ فرماتے تھے, جدھر آپ کی انگلی اٹھتی تھی آسمانوں کا چاند ادھر چلا جاتا تھا, آپ
اگر اشارہ کرتے چاند ادھر چلا جاتا تھا. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا چچا ہاں یہ میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا, میرے ساتھ کھیلتا تھا, میں کسی بات پہ رونا چاہتا مجھے رونے سے روکا کرتا تھا. ہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ باتیں مشہور تھی, آپ کی آمد سے پہلے یہ چرچے ہوتے رہے, آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ تذکرے ہوتے رہے. انجیل برناباس کے باب نمبر 72 کے سوا 85 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ اب بھی موجود ہیں. حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے جو فرمایا تھا, انجیل برناباس عیسائیوں میں مستند مانی جانے والی جو انجیل ہے وہ انجیل برناباس ہے. اس کے سبب 85 پر 72 نمبر باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں. آپ فرماتے verily I say to you the moon shall minister sleep to him in his boyhood and when he shall be grown up he shall take her in his hand the world beware of casting him out. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے لوگوں میں تمہیں بہت سچی بات بتاتا ہوں کہ جب ان کا بچپن ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے دے کر سلاتا ہوگا. And when he shall be grown up, اور جب وہ جوان ہو جائیں گے he shall take her in his hand, چاند کو وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں گے, چاند ان کے قبضے میں ہوگا, چاند ان کے ہاتھوں میں ہوگا. The world beware of casting him out. دنیا والوں خبردار انہیں ٹھکرانا بیٹھنا. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو سلام کرتے ہیں, جناب عیسیٰ کے معجزات کو سلام کرتے ہیں, آپ کی شان و عظمت کو تسلیم کرتے ہیں, مگر جناب عیسیٰ کی محبت تو دیکھو میرے آقا کے ساتھ, جناب عیسیٰ کی عقیدت تو دیکھو, جناب عیسیٰ کی چاہت تو دیکھو. انجیل برناباس کے باب نمبر 42 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں for I am not worthy to enclose the ties of the hosen or the latches of the shoes of messenger of God whom you call Messiah who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth and so his grace shall have no end. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے لوگوں تم جسے مسیحا کہتے ہو, میں عیسیٰ اس آخری پیغمبر کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا. who was made before me, جو مجھ سے پہلے بنے تھے, and shall come after me, اور میرے بعد تشریف لائیں گے, and shall bring the words of truth, وہ سچائی کے الفاظ لے کر آئیں گے, and so his faith shall have no end, اس لیے ان کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اشارہ پایا, بخاری شریف میں حدیث ہے, مسلم شریف میں حدیث ہے, مشکات شریف میں حدیث ہے, خصائص کبریٰ میں حدیث ہے, جامع معجزات میں حدیث ہے, حجت اللہ علی العالمین میں ہے. اللہ کے محبوب کا اشارہ پا کر چاند دو ٹکڑے ہوا, ایک ہیرا سے ادھر نظر آ رہا, ایک ہیرا سے ادھر نظر آیا. فرمایا گواہ رہنا. پھر حبیب یمنی سے کہنے فرمانے لگے حبیب تو جو دل میں بات لایا ہے وہ بات ظاہر کروں یا تو تیرے دل میں کام ہے وہ کام ہی کر ڈالوں. وہ کہنے لگا کام کر دے. فرمایا جب تو گھر سے چلا تھا تیرے دل میں تمنا تھی کہ مکے جا رہا ہوں, میں قرآن پاک میں 27ویں پارے سورۃ القمر کی پہلی آیت کی تفسیر بیان کر رہا, تفسیر نور العرفان میں جو لکھا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب تو جب گھر سے چلا تھا تیرے دل میں تمنا تھی کہ مکے جا رہا ہوں, اگر واقعی وہ اللہ کے نبی ہوئے تو ان سے دعا کرواؤں گا. دعا تم نے کیا کروانی تھی کہ تیرے گھر میں ایک بچی ہے جس بچی کے پاؤں معذور, ہاتھوں سے معذور, آنکھوں سے نابینا, جس چہرہ اس کا دیکھا نہیں جاتا, زبان سے گونگی, کانوں سے بہری. تیری یہ تمنا تھی کہ اگر وہ نبی ہوئے تو ان کی دعا سے میری بچی کو شفا مل جائے. فرمایا جا تیری بچی کو شفا عطا کر دی گئی ہے, جا. ہم نے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا بھی نہیں مانو گے. یہ میرے دل میں جو بات تھی میں نے کسی پر ظاہر نہیں کی تھی. نبی غیب کی خبریں بتانے والا اس کے سوا کون نبی ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کر لیا. ابھی بھائی ہم نے مسلمان ہو گئے, مکے سے چلے یمن آئے, گھر دروازہ کھٹکایا, دروازہ کھلا, بڑی پیاری بچی صحن میں کھیل رہی ہے. زوجہ کو آواز دی کس کی بچی ہے؟ کہنے لگی اپنی بیٹی کو نہیں پہچانتا. بچی پوچھتی ہے اماں یہ کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی یہ تیرا بابا ہے, یہ مکے گیا ہوا تھا. اچھا. بچی اپنے باپ سے لپٹ گئی, اس کو یقین نہ آئے, دیکھے یقین نہ. بچی کہتی بابا کیا دیکھ رہے؟ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اتنی تبدیلی. بچی کہنے لگی بابا میں تجھ سے زیادہ خوش نصیب ہوں. کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگی بابا میں تجھ سے زیادہ خوش بخت ہوں. کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگی بابا تو گیا مکے, معجزے طلب کیے, معجزے دیکھے, معجزے دیکھ کر مسلمان ہوا, اور مجھے اس زلفوں والے نے آ کر کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا.
وہ کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگی ماں بتاتی ہے کہ چاند ٹکڑے ہو گیا تھا اس رات، چاند کو ٹکڑے ہوا، اس کے بعد وہ کہتی میں نے نور ہی نور دیکھا، نابینا تھی نا، کہتی میں نے روشنی ہی روشنی دیکھی، نور ہی نور دیکھا، ایک نور والا آیا، اس نے دستے شفا رکھا، مجھے شفا مل گئی، اس نے کلمہ پڑھایا، میں صبح اٹھی تو میری زبان پر کلمہ جاری تھا، فرمایا قد جاکم آ گئے تمہارے پاس، ان کے پاس، ان کے پاس، پہلے والوں کے پاس، آج والوں کے پاس، ہاں ہاں جناب ابو ہریرہ آئے تھے، عرض کرتے تھے آقا میری ماں آپ کو گالیاں دیتی ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا، آج گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ فرمایا پھر ابو ہریرہ اداس و پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا آقا ماں نابینا ہے، بوڑھی ہے، ضعیف ہے، سوچ رہا ہوں آج گھر میں اکیلی تو اس کا گزارا کیسے ہوگا، اس کو پانی کون پلائے گا، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ پھر ابو ہریرہ چاہتا کیا ہے؟ عرض کی آقا میری ماں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا دیتے، ہاتھ نہیں اٹھا دیتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دھیمی چال والے ابو ہریرہ تیزی سے نکلے باہر، کسی نے روکا، پوچھا ابو اے دھیمی چال چلنے والے ابو ہریرہ تیزی سے کہاں چلے؟ نہیں روکو، میں دیکھتا ہوں گھر دعا پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے۔ گھر گئے، دروازہ کھٹکایا، پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے، ماں کہتی ہے ابو ہریرہ میں دروازہ کھولتی ہوں، لباس تبدیل کیا، دروازہ کھولا، کلمہ کا ذکر زبان پر جاری۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ماں تھوڑی دیر پہلے تو اسی کلمے والے کو گالیاں دے رہی تھی، اب انہی کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ ماں کہنے لگی بچے خود ہی جا کر دعائیں کراتا ہے، خود ہی آ کے پوچھتا ہے ماں کلمہ کیسے پڑھنے لگ گئی ہے۔ اب ایک نور والا آیا، نور والا آ گیا، وہ میرے اوپر کرم کر گیا۔ ہاں ہاں کس کس کے پاس؟ قد جاکم آ گئے تمہارے پاس، کس کس کے پاس؟ جناب امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ 12 سال فالج کے مرض میں مبتلا رہے، تکلیف پریشانی، ایک رات عشاء کے وقت میں ایسی تکلیف اٹھانا پڑی کہ غم کی کیفیت میں مدینہ المنورہ کی طرف چہرہ کر کے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرنے لگے، اپنا کلام لکھا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اور اس میں محبوب کی تعریف کی، اوصاف بیان کیے، حسن و جمال کا تذکرہ کیا، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم۔ کبھی سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے کہنے لگے یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ مصطفیٰ جان رحمت کا کرم جوش پر آ گیا، امام بصیری کی فریاد قبول ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ امام بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا، امام بصیری فرماتے میرا 12 سال کا فالج محبوب کا دست مبارک لگنا تھا، شفا نصیب ہو گئی۔ اللہ کے محبوب نے چادر عطا کی، اس لیے اس قصیدے کو بردہ، قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ کہتے ہیں۔ یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا کی، صبح اٹھے چادر موجود تھی، بازار چلے، 12 سال کے بعد بازار میں جب چلے پیچھے سے کسی نے آواز دی بصیری بات تو سن۔ امام بصیری نے پلٹ کر دیکھا یہ میرا جاننے والا کون آ گیا؟ پیچھے ایک بابا آوازیں دیتا ہے بصیری بات تو سن۔ بابا کیا بات ہے؟ بصیری اور رات والا قصیدہ تو سنا۔ امام بصیری فرمانے لگے کہ تجھے کیسے پتا میں نے رات قصیدہ لکھا؟ تجھے کیسے پتا میں نے رات وہ قصیدہ پڑھا ہے؟ میں تنہا اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں بارگاہ رسالت میں استغاثے کر رہا تھا۔ بابا تجھے کیسے پتا وہ قصیدہ میں نے پڑھا ہے؟ بابا کہنے لگا جب حاکم اپنے علاقوں کی طرف چلتا ہے نا تو اس کے جو خاص ملازم ہوتے ہیں انہیں اطلاع کر دی جاتی ہے، اسے انہیں اطلاع ہو جاتی ہے۔ بصیری جب تیری حویلی پر کرم ہوا، اللہ کے محبوب تشریف لائے نا تو شہر کے جتنے بابے تھے، جتنے مجذوب تھے، سارے تیری گلی میں سوالی بن کر بیٹھے تھے۔ سرکار ادھر بھی کرم کی نظر فرماتے چلے جائیں، سرکار ادھر بھی کرم کی نظر فرماتے چلے جائیں۔ ہاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، اتنا بلند رتبہ عطا کیا ہے، اتنا بلند رتبہ عطا کیا ہے کہ نہ کسی نبی کو ملا، نہ کسی انسان کو مل سکے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ رتبہ، وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عرض کیا تھا ربی ارنی، اے اللہ میں تجھے اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا پھر تجھے کون دیکھے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ میرا حبیب دیکھے گا۔ جناب
جناب موسیٰ کہتے ہیں مولا انا کلیموں کا و محمد حبیبوں کا من فرق بین الحبیب والکلیم، اے اللہ میں تیرا کلیم ہوں وہ تیرے حبیب ہیں۔ جناب موسیٰ سوچتے تو ہوں گے کہ میں کلیم، مجھے میرے ساتھ کلام فرمایا، مجھے کتاب عطا کی، مجھے شریعت عطا کی، مجھے رسالت عطا کی، مجھے دیدار نہیں ملے گا، انہیں دیدار ملے گا۔ فمن فرق بین الحبیب والکلیم، مولا حبیب و کلیم میں فرق کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ تو میرا کلیم ہے، گھر سے چلتا ہے، وادی مقدس طوا میں آتا ہے، نعلین باہر اتارتا ہے، مجھے آگے پکارتا ہے، ہم کلام ہونے کا اعزاز حاصل کرتا ہے، طالب دیدار بنتا ہے، میرے دیدار کی طلب لے کر آتا ہے۔ لیکن موسیٰ وہ میرا حبیب ہوگا، ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہا ہوگا، 70,000 ملائکہ کو جبریل کی قیادت میں بھیجوں گا، جبریل کے کافوری ہونٹوں سے محبوب کی تلیاں چموا کے، محبوب کو براق پہ سوار کروا کے، محبوب کو انبیاء کی امامت کا تاج عطا کر کے لا مقام میں دنا فتد اللہ فکانا کعبہ قوسین کے مقام پر بلا کیف محبوب کو اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش اور جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ یہ مقام میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یہ رتبہ عطا کیا، یہ جمال عطا کیا، یہ کمال عطا کیا۔ یوں ہی نہیں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کریم نے اپنے محبوب کی زندگی کو بہترین نمونہ جو قرار دیا۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان کی دعوت، ان کا اعلان، ان کی تبلیغ برحق ہے، لیکن آج اگر نجات ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ کیوں کہ جو کمال اللہ نے جناب آدم کو دیا، جو کمال جناب نوح کو دیا، جو کمال جناب ابراہیم کو دیا، جو کمال جناب موسیٰ کو دیا، جو جمال جناب یوسف کو دیا، جو کمال جناب ایوب کو دیا، جو کمال جناب اسحاق کو دیا، جو کمال جناب دانیال کو دیا، جو کمال جناب عیسیٰ کو دیا، ایک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو جو کمالات، جو رتبے، جو شانیں، جو عظمتیں، جو معجزات، جو عظمتیں اور رفعتیں اور بلندیاں اللہ نے عطا کی، وہ تمام کمالات، وہ تمام معجزات، وہ تمام خصوصیات، وہ تمام شانیں، وہ تمام رفعتیں، وہ تمام بلندیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے۔ جب جا کر میرے امام کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تو جہان کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں، وہ ہے کیا جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، آقا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، کیونکہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے ہے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن، سزائے میہن پھر ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے، زمانہ جیے جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ ستر بدا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم رواں تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تمام میرے امام نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے میرے آقا نے میرے مولا نے میرے امام نے
جو یہ الفاظ لکھ دیے، جو ہمیں عقیدہ دیا، جو یہ نظریہ دیا، جو عشق و محبت کا جو رنگ دیا ہے، یہ اپنے گھر بیٹھ کر نہیں بن جاتا. میرے آقا امام اہل سنت نے قرآن پاک کو پڑھا، احادیث مبارکہ کو پڑھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو دیکھا، کبھی ان کے سجدے کی عظمت کو دیکھا ہے، کبھی ان کے سجدے کو محراب کعبہ کو جھکتے دیکھا ہے، کبھی ان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشموں کو جاری ہوتے دیکھا، کبھی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کو بے سایہ جب دیکھا، کبھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن سے دکھتی آنکھوں کو شفا یاب ہوتے دیکھا، نابینا کو اندینا ہوتے دیکھا، ارے نکلی آنکھوں کو شفا یاب ہوتے دیکھا، جلے جسموں کو شفا یاب ہوتے دیکھا، دکھتے جسموں کو خوشبودار ہوتے دیکھا، محبوب کے لعاب دہن سے کھاری کنویں میٹھے ہوتے دیکھے، ٹوٹے بازو جڑتے دیکھے، حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈی کے ہاتھ رکھتے سرکار کا ان کا شفا یاب ہونے دیکھا، کبھی سرکار کے اشارے پر چاند کو ٹوٹتے دیکھا، کبھی آپ کی مرضی پر ڈوبے سورج کو پلٹتے دیکھا، کبھی محبوب کے قدموں میں جانوروں کو سجدہ ریز ہوتے دیکھا، کبھی محبوب کے بلانے پر درختوں کو چل کر آتے دیکھا، درختوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، پتھروں کو بولتے دیکھا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، کبھی محبوب کے اشارے پر جو ہے بدبختوں کو خوشبخت ہوتے دیکھا، کبھی محبوب کی دعا پر جو ہے وہ بے ایمانوں کو ایماندار ہوتے دیکھا، کبھی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مانگنے پر بادلوں کا آنا، اشاروں پر بادلوں کا پھٹ جانا دیکھا، کبھی محبوب کو تنافت اللہ کے مقام پر جاتے عرش اعظم سے بلند ہوتے دیکھا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان کمالات کو، ان معجزات کو، ان شان و عظمت کو دیکھا، تب جا کر ایک نظریہ ایک نظریہ بنتا ہے. وہ کیا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کچھ کہیں جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. لا مکہ تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکہ کا اجالا ہمارا نبی. نظم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. جیسے ہے ایک سب کا خدا ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، کونین کی نعمتیں دینے والا ہے سچا، اولاد کی نعمتیں دینے والا ہے سچا، ارے دیدار کی نعمتیں دینے والا ہے سچا. اور ہم تو دیکھو گے معاشر میں تم ہوگا نبیوں کا نعرہ. اس لیے میرے امام کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. میرے آقا، میرے مدنی، میرے مولا، میرے لجپال، میرے مختار، میرے پسینہ خوشبودار والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلتے تو گلیاں مہک جاتی. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا پسینہ تحفے میں دے دیں تو اس گھر سے جو پسینے کو استعمال کرے خوشبو کے طور پر پورے مدینے میں اس کی مہک آنے لگ جائے. وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے سامنے یہودی ایک بہت بڑے اپنے عالم کو لائے مناظرہ کرنے کے لیے، جب وہ سامنے آیا چہرہ دیکھا قدموں میں گرا، کہنے لگا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو اللہ نے اتنا حسن دیا، اتنا کمال دیا، اتنا جمال دیا. آج میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دل میں وہ احساس پیدا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز عطا کیا ہے کہ یہ عظمت والا رسول ہمیں عطا فرما دیا، یہ شان والا رسول ہمیں عطا فرما دیا، یہ کمال والا رسول ہمیں عطا کر دیا. آج ہم اپنی حیثیت پر غور کریں. یہ ہمارا مقام چھوٹا نہیں ہے، ہمارا رتبہ چھوٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے لوگوں میں ظاہر ہونے والی جتنی امتیں سب میں تمہیں بہترین بنایا گیا ہے. کیوں؟ ہمارے پاس اللہ کے عظمت والے رسول ہیں، وہ شان والے رسول ہیں. ہاں اگر ان کی عظمت کو سمجھنا ہو، ان کے مقام کو سمجھنا ہو، ان کے رتبے کو سمجھنا ہو، اللہ کے قرآن
قرآن کا عقیدت کے ساتھ مطالعہ تو کرو، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا مطالعہ تو کر دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کیا عطا کیا ہے، رتبہ کیا عطا کیا ہے، شان کیا عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور کہیں فرمایا جا رہا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ لوگوں ادھر ادھر کے خیالات کو چھوڑو، سنو اللہ کے محبوب کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ دنیا کی غلیظ اور غافل کر دینے والی ناجائز محبتوں سے بچ کر مدینے والے کو اپنی محبتوں کا مرکز بنا لو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ساری رات شعر پڑھتے انہوں نے گزار دیا، محبوب کا مقام کیا ہے۔ سنو اللہ ارشاد فرما رہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورۃ الاحزاب 45 46 اور 47 نمبر آیت ارشاد فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اور سورۃ الفتح میں چلیے اللہ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ چلیے سورۃ المزمل میں اللہ فرماتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ سورۃ المزمل کی 15 نمبر آیت میں فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 میں چلیے اللہ فرماتا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ چلیے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ چلیے سورۃ النجم میں اللہ ارشاد فرماتا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ سورہ نجم میں ہی ارشاد فرمایا دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ چلیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم۔ چلیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ چلیے سورۃ الجن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ چلیے سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اور کہیں اللہ ارشاد فرما رہا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا جا رہا یا ایھا المدثر، کہیں ارشاد فرمایا جا رہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور کہیں ارشاد فرمایا جا رہا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اور کہیں اللہ ارشاد فرما رہا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اور کہیں ارشاد فرمایا جا رہا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اور کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ساتھ محبوب کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 10 فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور چلیے سورۃ القلم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق
عظیم. اور کہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان اس طرح بیان فرما رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں کہاں بھولے پھرتے ہو, آؤ اللہ کا قرآن پڑھو. اللہ فرماتا ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور کہیں فرمایا جا رہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اور کہیں فرمایا جا رہا ویکون الرسول علیکم شہیدا. اور کہیں اللہ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرما رہا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. اور کہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور کہیں ارشاد فرمایا جا رہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اور کہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان میں ان الفاظ کے ساتھ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. سنو اللہ اپنے محبوب کی شان میں کن الفاظ کے ساتھ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور ادب کرنے والوں کے لیے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. چلیے سورہ ملک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 25 اور 26 فرمایا ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. چلیے 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین. اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وصدق یا رسول اللہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اور کہیں فرمایا جا رہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اور کہیں اللہ ارشاد فرما رہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اور کہیں الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا جا رہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. میں صدقے یا رسول اللہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور کہیں ارشاد فرمایا جا رہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. چلیے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور کہیں فرمایا جا رہا فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یار میں کتھوں پڑھا پر کوئی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قرآن پڑھے تو صحیح. ارے قرآن کے ہر سپارے کے اندر ہر رکوع کے اندر ہر آیت میں عظمت مصطفیٰ کا اظہار نظر آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تحقیق، فیض رضا. آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھ دیدہ ایک اور کیا ہے نظر وہ کیا دیکھا انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے امی لقبی ہو پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کی قسمت میں کہاں جلوائے حبیب ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے یا ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی او کما قال. فرمایا کہ ابو بکر
میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. یہ تو دل جب چمکتے ہیں, خیالات جب چمکتے ہیں, روح پاکیزہ ہوتی ہے, معطر ہوتے ہیں جب خیالات, تب بندہ پوچھتا ہے, تنقید نہیں, تنقیس نہیں, تب تو بندہ پوچھتا ہے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ. تو سوال کرتا ہے آقا سرور کہوں کہ مالکو, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, حرمان نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں, جان مراد و کان تمنا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جس نے منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, راہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں تجھے. لیکن یہ کہتا ہوں کہ ہے کلام الہی میں شمس دوہا, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوزا کی قسم, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شاہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم, تیرا مسند ناز ہے عرش باری, تیرا محرم راز ہے روح امی, تو ہی سرور ہر دو سراہ شاہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. یہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے, رتبہ ہے. ایک حدیث پاک مشکات شریف میں میں نے پڑھی, یقین مانیے اس قدر لطف اس حدیث پاک نے دیا, اس قدر مزہ دیا, اس قدر مزہ دیا, نہ جانے میں آپ کو اس انداز میں سمجھا سکوں گا, بیان کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. اس قدر اس حدیث سے مجھے مزہ آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری, امام بخاری اس کو نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کر روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم صحابہ سے فرمایا کیا تم تعجب نہیں کرتے, کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم, کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے قریش کی لعنتوں اور گالیوں سے بچا لیا, ان کی گالیوں کو لعنتوں کو پھیر دیا مجھ سے. اس حدیث پاک کی شرح میں میرا مناجی کی 8ویں جلد میں غالباً مفسر شہید حکیم الامت مفتی عامر یار کنعین رحمۃ اللہ صفحہ 43 لکھتے ہیں کہ کفار جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے, لعنتیں کرتے تھے, ہے تو نہیں عیب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں, لیکن کفار جھوٹے تھے, جھوٹ بولتے تھے, کبھی مجنون کہتے تھے, کبھی جادوگر کہتے تھے, کبھی کاہل, کبھی شاعر, کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتے. اب گالیاں دیتے, ابو لہب کی بیوی کہنے لگی, نادانو تم لوگ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہو اور برا بھی کہتے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور برا ہونا یہ تو متضاد چیزیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے, ریپیٹڈلی جو بار بار جس کی تعریف ہی تعریف ہے, جس میں اچھائی اچھائی ہے. وہ کہنے لگی بے وقوف ہو, ان کو محمد بھی کہتے ہو پھر گالی بھی دیتے ہو. یہ تو ایسے ہی ہوا نا کسی کو اچھے تم برے ہو, پہلے تعریف کرتے ہو, وہ کہنے لگے کیا کہیں, کہنے لگے ان کو محمد نہ کہا. اس کا میں نہیں تعریف ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے وہ تعریف کر رہا ہے. مزمم کہنے لگ جاؤ, مزمم میم زال مزمم, مزمم تم ایسے ہو, مزمم تم ایسے ہو, مزمم تم ایسے ہو. فرمایا کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما. یہ تو مذمم کو گالیاں دیتے ہیں, مذمم کو برا کہتے ہیں. وانا محمد, ہوگا کوئی مذمم, ہوگا کوئی مذمم جسے یہ گالیاں دے رہے ہیں. فرمایا میں تو محمد ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیسے پھیر دیا ان کی گالیوں کو, لعنتوں کو مجھ سے. اللہ فرمایا کیسے اللہ نے مجھے بچا دیا ان کی لعنت اور گالیوں سے, کہ ان کی زبان سے نام بھی ہٹا دیا. گالی دیتے مذمم کو, برا کہتے مذمم کو. ہوگا کوئی مذمم جسے ان کی گالیاں جا رہی ہیں. انا محمد, میں محمد ہوں
صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بار بار تعریف ہی تعریف ہے. ہاں سرکار محمد بھی ہے, حامد بھی ہے, محمود بھی ہے, احمد بھی ہے. ان چاروں ناموں کی تفسیر کھل جائے, ان چاروں ناموں کا اگر تذکرہ شروع ہو جائے, یقین مانیے رات چھوٹی ہے. اگر لفظ احمد کی میم پر بات ہونے لگے, ارے محمد کی میم پر بات ہونے لگے, ارے حامد کی میم پر بات ہونے لگے, محمود کی میم پر بات ہونے لگے, ارے مصطفیٰ کے میم پر بات ہونے لگے, رات چھوٹی ہے. مصطفیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. ان کے اوصاف کو کما حقہ بیان کرنا کسی کے بس میں ہی نہیں ہے, کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تبھی میرے آقا امام اہل سنت کہتے ہیں, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. ارے تعریفیں کرنے والے, اوصاف بیان کرنے والے, ارے دیکھ دیکھ کر لکھنے والے, دیکھ دیکھ کر اوصاف بیان کرنے والے, جنہوں نے حمرا وادی میں دیکھے ہیں جلوے, وہ کہتے ہیں مکھ شان بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں ان مد بھریاں, اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں. اور انہوں نے دیکھا تھا, ہاں کہا لاہو مکھ تو مخطط مرد یمن, من بھاوری صورت دکھلاؤ سجن, وہ مٹھڑی گالیاں لاؤ سجن, جیڑی محمد وادی سن کریاں. آخر میں یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. سبحان اللہ, کیا جمال ہے, کیا کمال ہے, کیا حسن ہے, لیکن پر کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا, کہاں میں اور کہاں آپ کی تعریف. یہ وہ لوگ ہیں جو ادب کرنے والے ہیں, جو محبت کرنے والے ہیں. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی عقیدتوں کا, اپنی محبتوں کا, اپنی چاہتوں کا مرکز اس مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لے. خدا کی قسم دنیا میں بھی عزت ہے, آخرت میں بھی عزت ہے. خدا کی قسم دنیا میں بھی نصیب چمک اٹھیں گے, آخرت تو ہے اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے. اور میرے آقا اعلی حضرت تو یہاں تک فرما گئے کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, ارے قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. ارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اتنا وسیع ہے, کرم اتنا وسیع ہے, لیکن کیا کریں اس نفس بدکار کا جو دنیا کی غفلتوں میں ڈال کر ہمیں نمازوں سے دور کر دیتا ہے, ہمیں سنتوں سے دور کر دیتا ہے, ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے دور کر دیتا ہے. ہم دنیا کے معاملات میں الجھ کر بعض اوقات رہ جاتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آؤ اپنی چاہتوں کا مرکز اس ذات کو بنا لیں جنہوں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا. ان کو تو دیکھو, جنہوں نے ذات کے نور سے فیضان لیا, ان کو تو دیکھو. ہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی ہے جس کی چمک ہے, یہ دل چمک رہے ہیں, انہی کا نور ہے جس سے یہ ایمان کی نورانیت چمک رہی ہے, انہی کا یہ نور ہے جس کے فیضان سے یہ محفلیں, یہ اجتماعات چمک رہے ہیں. ہاں یہ نور ہی مصطفیٰ کا تھا جس نے آدم کو چمکایا, مسجد ملائکہ بنا دیا, جس نے نوح علیہ السلام کو چمکایا, کشتی کو کنارہ لگا دیا, جس نے ابراہیم کو چمکایا, آگ میں گلزار کھلا دیا, جس نے اسماعیل کو چمکایا, پتھر کو کاٹنے والی چھری کے نیچے محفوظ رکھا, جس نے جو ہے وہ کنانہ کو چمکایا, انہیں افضل کر دیا. قریش میں چمکا, قریش افضل ہو گئے, بنی ہاشم میں چمکا, خاندانوں میں افضل ہو گئے, عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا, ابرہا کا ہاتھ ان کے قدموں میں سجدہ ریز ہوا, جناب عبداللہ کی پیشانی میں چمکا, پورا عرب ان کے حسن کا دیوانہ ہو گیا, بی بی آمینہ کے بطن میں چمکا, انبیاء کرام بشارتیں دے رہے, فرشتے سلام پڑھ رہے, اور یہ نور مصطفیٰ کی چمک تھی جو پاران کی وادی میں ابو بکر پر پڑی تو انہیں صدیق اکبر بنا دیا, عمر پر پڑی تو انہیں فاروق اعظم بنا دیا. یہ اسی نور کا فیضان تھا جو عثمان پر پڑا, ایک نہیں دو نوروں والا ذوالنورین بنا دیا. یہ نور مصطفیٰ کی چمک ہی تھی جس نے لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, حیدر کرار بنا دیا, جس نے حبش کے بلال کو رشک کمر بنا دیا, جس نے روم کے صہیب کو صہیب رومی بنا دیا, ارے جس نے جو ہے وہ ذروں کو تارے بنا دیا, جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی چمک نے یہ اتنا فیضان دکھایا. یہ اسی نور کا فیضان تھا جو ہمیں جو ہے وہ کبھی بغداد میں غوث پاک کی صورت میں چمکتا نظر آیا, کبھی اجمیر میں خواجہ معین الدین کی صورت میں چمکا, کبھی ملتان میں شاہ رکن عالم بہاؤالدین زکریا ملتانی کی صورت میں چمکا, کبھی فرید الدین گنج شکر کی صورت میں چمکا, کبھی گولڈے کے تاجدار کی صورت میں چمکا, کبھی شیر ربانی کی صورت میں چمکا, کبھی یہ نور جو ہے وہ سیدنا شہاب الدین سہروردی کی صورت میں چمکا, کبھی شہنشاہ نقشبند کی صورت میں چمکتا. یہ نور چمکتا رہا, فیضان لٹاتا رہا, تجلیات بکھیرتا رہا, اور میرے امام بریلی کی مسند پر بیٹھے تڑپ کر کہنے لگے چمک تجھ سے پاتے
ہیں سب پانے والے، اے آدم کو چمکانے والے، اے نوح کو چمکانے والے، ابراہیم کو چمکانے والے، اسماعیل کو چمکانے والے، اپنے آبا کو چمکانے والے، اپنے دادا کو چمکانے والے، اپنے والد کو چمکانے والے، اپنی والدہ کو چمکانے والے، صحابہ کو چمکانے والے، اے اولیاء کو چمکانے والے، اے میرے غوث کو چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ثانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کسی سٹیج پر، کسی منچ پر جو پہلے الفاظ پرفارمنس کیے، زندگی میں کبھی کسی کے سامنے جو کلام پڑھا وہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میرے امام نے کس عقیدت اور محبت میں یہ کلام لکھا ہوگا، اور میرے پیر نے کس درد کے ساتھ یہ کلام پڑھا ہوگا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے فیضان آیا، فیضان مدینہ آیا، فیضان مصطفیٰ چمکا، اور اللہ کے محبوب کی نظر ہو گئی، اور اس ایک الیاس قادری نے آج لاکھوں کو چمکا کے رکھ دیا ہے، آج چہروں کو چمکا دیا، آج سروں کو گنبد خضرا کے رنگ سے چمکا دیا، آج دلوں کو چمکا دیا، ذہنوں کو چمکا دیا، روحانیت، طریقت، شریعت کی پابندی عطا کر دی۔ ارے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آؤ اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیضان لو۔ ہاں آپ کی بارگاہ میں وہ واقعات آخر میں سمیٹتے ہوئے عرض کرتا چلوں، جیسا ہمارے نجم بھائی نے فرمایا تھا کہ آخر میں میرے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا تذکرہ ضرور کرنا، کیونکہ یہ قادری سلسلے کے ملنگ ہے نا، غوث پاک کا سلسلہ ہے قادری سلسلے میں، کیونکہ بڑی 11ویں شریف کا بھی آج سلسلہ ہے۔ میرے شیخ سیدنا غوث عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب اسی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ چمک کیسے ہے، دمک کیسے ہے؟ ابو صالح ایک نوجوان ہے، حسنی نوجوان، نہر کے کنارے جا رہے، ایک سیب گرا پڑا دیکھا، کھا لیا، دل میں خیال آیا کسی کا سیب بغیر اجازت کے کھا لیا، معافی مانگنے چلے گئے، باغ میں پہنچے، بزرگ تھے حسینی سید حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہنے لگے حضور آپ کے باغ کا سیب میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا، مجھے معافی فرمائیں۔ وہ بزرگ دیکھنے لگے نوجوان اتنا متقی، بھائی لوگ تو لاکھوں کھا جاتے ہیں، کسی کا حق دبا جاتے ہیں، اور گرا پڑا سیب کھا کر یہ معافی مانگنے آیا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے عرصہ تک آپ کو میرے خدمت کرنا پڑے گا، باغ میں رہنا پڑے گا۔ خدمت کی مدت پوری ہو گئی، کہنے لگے حضور اب تو معاف کر دیں۔ فرمایا نہیں، اب قریب سے دیکھ لیا تھا اس نوجوان کا تقوی، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت، خوف خدا، عشق رسول۔ حضرت عبداللہ سومی فرمانے لگے کہ نوجوان میری ایک بیٹی ہے، پاؤں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، اس بچی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ بڑی توجہ، اتنی کڑی شرط، یہ نوجوان پریشان ہے، لیکن وہ کہتے ہیں معافی اسی صورت میں دوں گا۔ یہ ڈر رہے حضور میں قیامت کے دن کے حساب سے ڈرتا ہوں، مجھے آپ کی یہ شرط بھی منظور ہے۔ نکاح ہوا، گھر گئے، سلام کیا، زوجہ نے جواب دیا، سلام کیا، سن بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، ہاتھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت، گھر سے باہر آ گئے۔ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آگے کہنے لگے حضور وہ جس بچی کا آپ نے تذکرہ کیا تھا یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے۔ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے میں نے پتہ اسے پیروں سے معذور کیوں کہا تھا کہ آج تک گناہ کی طرف اس کا قدم اٹھا ہی نہیں، گناہ کے معاملے میں معذور ہے، ابھی ہاتھ اس کا گناہ کی طرف بڑھا ہی نہیں۔ اس کا چہرہ تو کسی نے کیا دیکھنا تھا، اس کی آنکھوں نے آج تک غیر محرم کو نہیں دیکھا، کسی غیر مرد کو اس کی نظر نے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے کہا تھا گناہ کے معاملے میں اندھی ہے، کبھی حرام سنا نہیں اس نے، اس لیے میں نے کہا تھا گناہ کے معاملے میں بہری ہے، کبھی غلط جملہ اس نے زبان سے بولنا ہی نہیں، اس لیے میں نے ان معنوں میں کہا تھا کہ یہ گونگی ہے، ورنہ تو سلامت ہے۔ جب یہ دو پاکیزہ، وہ نوجوان جو عابد ہے، زاہد ہے، جو ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا خدمتگار ہے، سنتوں سے پیار کرنے والا، ایک سیب کی تلافی کے لیے عرصہ دراز تک مشقت اٹھا لے، اور وہ بی بی جس کا قدم کبھی حرام کی طرف نہیں بڑھا، کبھی ہاتھ حرام کی طرف نہیں اٹھا، جس کی نظر نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، جس کے کانوں میں کبھی غلط جملہ نہیں پڑا، جس کی زبان سے کبھی غلط جملہ نہیں نکلا، اب جب یہ دو پاکیزہ ہستیاں، جب یہ حسن ابن علی کی اولاد کا شہزادہ اور حسین ابن علی کی اولاد کی شہزادی، اب جب
جب یہ دو پاکیزہ ہستیاں ملتی ہیں تو ان کے وطن سے جو عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں. ان کی اولاد میں عبد القادر جیلانی جنہوں نے بچپن میں روزہ رکھا, جنہوں نے بچپن ہی میں عبادت کی, جس نے شریعت کی پابندی کی. ہاں جب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں مکتب لے کر جاتی ہے, بچپن میں یتیم ہو گئے تھے, ماں پردے میں ہے, بچے کو جو مکتب لے کر گئی, استاد کے پاس چھوڑا, فرمانے لگے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا عبد القادر جیلانی کہتے ہیں استاد محترم یہ تو مجھے آتی ہے. فرمانے لگے چل بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین. فرمایا یہ بھی مجھے آتا ہے. فرمانے لگے چل بیٹا پڑھ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فرمانے لگے پہلا سپارہ تو مجھے آتا ہے. استاد کہنے لگے بیٹا چل دوسرے سپارے سے پڑھ سیقول السفہاء. فرمانے لگے یہ بھی مجھے آتا ہے. فرمانے لگے تیسرا سپارہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے پڑھ. فرمایا یہ بھی مجھے آتا ہے. فرمانے لگے چل لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے پڑھ. فرمایا یہ بھی مجھے آتا ہے. فرمانے لگے پانچواں سپارہ والمحصنات سے پڑھ. فرمایا یہ بھی مجھے آتا ہے. لا یحب اللہ سے پڑھ. فرمایا یہ بھی مجھے آتا ہے. واذا سمعوا سے پڑھ. فرمایا یہ بھی مجھے آتا ہے. آٹھواں سپارہ ولو اننا سے پڑھ. فرمایا یہ بھی مجھے آتا ہے. قال ولو الذین سے پڑھ. فرمایا یہ بھی مجھے آتا ہے. فرمانے لگے واعلموا انما غنمتم سے پڑھ. فرمایا یہ بھی مجھے آتا ہے. 11واں سپارہ یا تذرون سے پڑھ. فرمایا یہ بھی مجھے آتا ہے. وما من دابۃ الا علی اللہ ارض وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. 12ویں سپارے سے پڑھ. یہ بھی مجھے آتا ہے. وما ابرئ نفسی سے پڑھ. فرمایا یہ بھی مجھے آتا ہے. 14واں سپارہ ربما یود الذین سے پڑھ. فرمایا یہ بھی مجھے آتا ہے. 15واں سپارہ سبحان اللہ اسرا سے پڑھ. فرمایا یہ بھی مجھے آتا ہے. 16واں سپارہ قال علم کل کا سے پڑھ. فرمایا یہ بھی مجھے آتا ہے. 17واں سپارہ 16واں سپارہ قال علم کل کا سے پڑھ. یہ بھی مجھے آتا ہے. 17واں سپارہ اقترب للناس حسابهم سے پڑھ. یہ بھی مجھے آتا ہے. 18واں سپارہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سے پڑھ. یہ بھی مجھے آتا ہے. 19ویں پارے سے پڑھوں گا. استاد کہنے لگے بیٹا تیری ماں کہتی ہے آج تیرا مکتب میں پہلا دن ہے اور تو کہتا ہے کہ میں 19ویں پارے سے پڑھوں گا. یہ 18 سپارے کون پڑھے گا؟ وہ مجھے آتے ہیں. بیٹے کہاں پڑھے, کہاں یاد کر لیے؟ فرمانے لگے استاد محترم میری ماں 18 سپاروں کی حافظہ ہے. میں ماں کے بطن میں تھا, ماں کی گود میں تھا. میری ماں تلاوت قرآن کیا کرتی تھی. میں نے ماں کی تلاوت کو سن سن کر 18 سپارے یاد کر لیے. میرے پیارے میرے کہ آج میری اولاد فرما برداری نہیں کرتی. آج اولاد ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر رہی ہے, ماں باپ کو جھڑک کر بات کر رہی ہے, ماں باپ کی ذرا برابری کر رہی ہے. آج ہمارے ایک المیہ ہے. ہاں میرے غافل نوجوانوں ماں باپ کا ادب احترام کرو ورنہ پچھتاؤ گے. لیکن ایک سوچ ہے یہاں پر. میں بڑے کھلے الفاظ میں ایک درد پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے انداز پر بھی غور کرنا ہوگا, اپنے طریقے پر بھی غور کرنا ہوگا, اپنی کیفیت پر بھی غور کرنا ہوگا. آج ہم اپنے بچے کو ماحول کیسا دے رہے ہیں, اس کو طریقہ کیسا دے رہے ہیں, اس کو دوستیاں کیسی دے رہے ہیں, کس ماحول میں اس کو موو کروا رہے ہیں. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کرو اس دور پر جب ماں ساری رات قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے تو بچہ بھی عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. جب ماں ساری رات نوافل پڑھنے والی ہوتی ہے تو بیٹا بھی سلطان العارفین ہوتا ہے. ماں ساری رات عبادت و تلاوت کرے, بیٹا بھی معین الدین ہوتا ہے, بیٹا بھی شہاب الدین ہوتا ہے, بیٹا بھی نقشبند کا سردار ہوتا ہے, بیٹا بھی پاک پتن کا تاجدار ہوتا ہے. جب ماں ساری رات عبادت و ریاضت میں گزار دیتی ہے تو بیٹا بھی شاہ رخ عالم ہوتا ہے, بیٹا بھی غوث بہاؤالدین زکریا ہوتا ہے, بیٹا بھی جو ہے وہ وقت کا ولی ہوتا ہے. اور جب ماں ساری رات عبادت و تلاوت کرنے والی ہوتی ہے تو بچہ بھی احمد رضا جیسا پیدا ہوتا ہے. جب ماں ساری رات عبادت و تلاوت میں گزار دے, صبر و شکر کی زندگی بسر کر دے تو بچے بھی الیاس قادری جیسے پیدا ہوا کرتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں اپنے انداز پر غور کرنا ہوگا. آج ہم اپنے بچے کو ماحول کیا دے رہے, اس کو سوچ کیا دے رہے, اس کو دوستیاں کیسی دے رہے ہیں. ہمیں اپنی کیفیت کو تبدیل کرنا ہوگا. آج اپنے گھر میں اپنے گھروں میں سنتوں کو عام کرنے کے لیے اگر ہم تلاوت قرآن پاک کو عام کریں, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں چلائیں, ارے سنت و بڑے بیانات چلائیں تو آج بھی ہمارے بچے کے جب وہ لاشعور میں ابھی سے عشق رسول بیٹھ جائے گا, خوف خدا بیٹھ جائے گا, اور جب یہ بڑا ہوگا تو اس کے دل و دماغ میں مدینے کا تصور ہوگا, مدینے والے کا تصور ہوگا. اس لیے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں آئیے آج کے اس پاکیزہ اجتماع میں ہم سب اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ہم اپنی زندگی کو, اپنے گھر کو, اپنے معاملات کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال کر زندگی بسر کریں گے. کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ. فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, جو مجھ سے محبت کرے گا فرمایا کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں بھی میرے ساتھ موجود ہوگا. تو
تو انشاءاللہ تعالی سرکار کے کرم کے صدقے میں سرکار کے پیچھے پیچھے سرکار کی جنت میں جائیں گے. اس کے لیے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو یہ ذہن ہمیں بنا سب سے ضروری چیز جو ہے یہ نماز. نماز بے حیائی اور برائی سے بچا لیتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. تو اس لیے اپنے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز انشاءاللہ پابندی سے ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میرے پیارے اسلامی بھائیو اس کا ذہن استقامت پانے کے لیے سنتوں بھرے ماحول میں آئیے. دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہر جمعرات کو جامعہ ابو حنیفہ مرے کالج روڈ پر ہر جمعرات کو مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اس میں شرکت فرمائیے. انشاءاللہ ہر جمعرات آپ آئیں گے، یہ سنتوں بھرے بیانات سنیں گے، ذکر میں دعا میں شرکت کریں گے. انشاءاللہ تعالی یہ ذہن بنتا رہے گا. آپ اللہ کے فضل سے ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کے عاشق ہیں، ان کے غلام ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ پاکیزہ ماحول ملتا رہے گا. اپنی نسبتیں انشاءاللہ بچی رہیں گی. اپنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا عقیدہ ہے یہ بچا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور میرے سید اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لوگ کچھ لے جائیں گے، ہم یہ لے رہے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا عشق. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. آئیے یہ چراغ لے لیں، وہ چراغ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مل رہا ہے. سچ فرمایا میرے پروردگار نے قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. اللہ